جستجو کے ساتھ میں ہوں محمد کاشف نعیم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں انسانی اسمگلنگ پر۔ پاکستان کے کس خطے سے انسانی اسمگلر لوگوں کو یا نوجوانوں کو دوسرے ممالک تک پہنچاتے ہیں، یا انسانی اسمگلروں نے پاکستان کے کس خطے میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ آئے پھر شروع کرتے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کیا ہے؟ انسانی اسمگلنگ جدید غلامی کی ایک شکل ہے جس میں ایک شخص اپنے مفاد کے لیے دوسرے شخص کا استحصال کرتا ہے۔ انسانی اسمگلر متاثرین پر قابو پانے کے لیے ان کے نازک صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اور اس صوبے کا سب سے بڑا ضلع چاغی جی بالکل، ضلع چاغی وہی ہے جہاں پاکستان نے آج سے کئی برس قبل ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کو یہ باور کرایا تھا آج سے پاکستان ایٹمی صلاحیت کا حامل ہو چکا ہے۔ چاغی کے اندر تحصیل نوکنڈی سے جس سے متصل کالے اور معدنیات سے بھرپور پہاڑ ہیں۔ اس علاقے میں ریکوڈیک اور سنڈک کے ذخائر جو چاندی سے بھرپور مالا مال ہیں۔ سنڈک منصوبے پر اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری جاری ہے، لیکن اس منصوبے میں مقامی لوگوں کو ملازمت فراہم نہیں کی گئی، وہ تو بس انسانی اسمگلنگ کے کاروبار سے منسلک ہے۔ بلوچستان کی سرحدیں ایران اور افغانستان سے ملتی ہیں اور کئی دہائیوں سے انسانی اسمگلنگ کی میزبانی بھی یہیں سے ہی کی جاتی ہے۔ بلوچستان کے راستے یورپ میں داخل ہونے کے لیے متعدد راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ ایک راستہ کراچی سے RCD ہائی وے اور پھر ایرانی شہر زاہدان سے ترکیہ کی سرحد پر نکلتا ہے۔ دوسرا راستہ کراچی اور بلوچستان سے ہوتے ہوئے لزبیلا اور ضلع کیچ اضلاع تک نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ سے مغربی بلوچستان کی سرحدی علاقے تافتان اور ماسیکیل یا راجے والا روٹ ہے۔ پاک ایران سرحد پر قائم چیک پوسٹ پر FIA کے اہلکار تعینات ہوتے ہیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان تمام چیک پوسٹوں میں سے صرف ایک چیک پوسٹ ہی فعال ہے۔ انسانی اسمگلنگ پہ بات کرتے ہوئے ہم آگے چلیں تو دیہی آبادی سے تعلق رکھنے والے افراد جن میں جسمانی اور ذہنی قوت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انتہائی خطرناک سفر کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان افراد کو بیرونی دنیا دیکھنے کی خواہشات بھی زیادہ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انسانی اسمگلرز کے لیے یہ افراد آسان ہدف ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ انسانی اسمگلنگ کے تمام ہی ایجنٹ ان علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے غیر قانونی اسمگلنگ کا آغاز پاکستان میں کب اور کیوں کر ہوا۔ انسانی اسمگلنگ کا آغاز کئی دہائیوں قبل 50 کے عشرے میں بے ضرر اور قانونی طریقے سے ہوا، جب برطانیہ کو صنعتی مزدوروں کی ضرورت آن پڑی۔ اس وقت برطانوی کمپنی کی جانب سے منگلا ڈیم کی تعمیر کے باعث بے دخل ہونے والے میرپور آزاد کشمیر کی رہائشیوں کو ایک معاہدے کے تحت ویزے جاری کیے گئے، جس کے نتیجے میں اتنی کثیر تعداد میں ہجرت ہوئی کہ آج بھی میرپور آزاد کشمیر کو چھوٹا لندن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلے 4 سالوں تک ہجرت کا یہ سلسلہ قرب و جوار کے علاقوں میں بھی پھیل گیا، جس میں ضلع جہلم، تحصیل کھاریاں، ضلع گجرات شامل ہے، اور 60 اور 70 کے عشرے میں بیرون ملک جانے والوں نے جرمنی اور متعدد یا کئی یورپی ممالک کا بھی رخ کیا۔ 90 کی دہائی میں مہاجرین کا یورپ میں داخلہ مشکل ہو گیا، جس کے بعد پاکستانی نوجوانوں نے ایران، ترکیہ اور پاکستان میں موجود انسانی اسمگلروں کا سہارا لیا۔ کئی دہائیوں تک غریب تارکین وطن زمینی اور سمندری راستوں کے بجائے بذریعہ ہوائی سفر یورپ جاتے تھے۔ بعد 90 کے عشرے میں کچھ یورپی ممالک کی جانب سے ہوائی سفر کے حوالے سے سختی کر دی گئی، جس کی وجہ سے لوگ زمینی سفر کو ترجیح دینے لگے۔ پاکستانی گجرات کا علاقہ علم پور گوندلان، جو انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے سب سے زیادہ شہرت رکھتا ہے، اس گاؤں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد ناروے میں مقیم ہے، جس کی وجہ سے
یہ علاقہ منی ناروے بھی کہلایا جاتا ہے۔ ہر سال ایسے متعدد واقعات پیش آتے ہیں جس میں غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والے افراد یا تو پکڑے جاتے ہیں یا پھر کسی کشتی کے حادثے کے نتیجے میں اپنی نیند سو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر گزرتے سال کے ساتھ ڈنکی لگانے والے افراد کی تعداد کم نہیں ہو رہی۔ گزشتہ سال 13 دسمبر کو یونان کے جزیرہ کریٹ کے جنوب میں کشتیاں الٹنے کا خوفناک واقعہ پیش آیا، جس میں 40 پاکستانی جان کی بازی ہار گئے۔ حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد غیر قانونی طور پر ڈنکی لگا کر یونان جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران کشتی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ڈنکی فلائٹس یا ڈنکی روٹ پنجابی لفظ ڈنکی پر مبنی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگ لگانا ہے۔ یہ لفظ ایک غیر قانونی طریقے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں لوگ دوسرے ممالک میں متعدد بار رکے ہوئے ہوں یا غیر معروف راستے پر سفر کر کے کسی دوسرے ملک کی سرحد پار کرتے ہیں۔ ڈنکی لگانے والے ایک ایجنٹ نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ غیر قانونی طور پر سرحد پار کرنے والے زیادہ نوجوانوں کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب سے ہوتا ہے، جو اکثر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر ڈنکی لگانے والے ایجنٹس کا باقاعدہ پتہ لگا ہی لیتے ہیں، جس کے بعد 15 سے 20 لاکھ روپے کے درمیان ان ایجنٹس کو دے کر غیر قانونی طور پر ڈنکی خطرناک سفر کا آغاز کیا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر ڈنکی لگانے کے 2 راستے موجود ہیں، جس میں ایک زمینی راستہ یا دوسرا سمندری راستہ ہے۔ ایجنٹ کے مطابق زمینی راستے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ڈنکی لگانے والے افراد کو بسوں، ٹرینوں کے ذریعے کوئٹہ لایا جاتا ہے، جس کے بعد نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر پاکستان سے ایران کی سرحد پر لے جایا جاتا ہے۔ ایران پہنچنے کے بعد ڈنکی لگانے والے ان افراد کو دوسرے ایجنٹ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، جو ایران اور ترکیہ کے درمیان دشوار گزار سلسلوں سے چھپ چھپا کر نوجوانوں کو مسلسل پیدل چلا کر ترکیہ تک پہنچاتے ہیں۔ ڈنکی لگانے والے افراد کی مشکلات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ترکیہ کی سرحد پار کرنے کے بعد ان نوجوانوں کو تیسرے ایجنٹ کے سپرد کیا جاتا ہے، جس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ نوجوانوں کو یونان یا ایتھنز تک پہنچائے۔ لیکن گزرتے سال کے ساتھ سرحدی سیکیورٹی میں اضافے کی وجہ سے اب ایران کے راستے غیر قانونی طور پر ڈنکی لگانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایجنٹ اب نئے طریقوں کا استعمال کر رہے ہیں، جس میں پہلے نوجوانوں کو ویزا لگا کر دبئی لے جایا جاتا ہے اور وہاں سے غیر قانونی طور پر لیبیا اور لیبیا سے چھوٹے کشتیوں کے ذریعے یونان تک پہنچایا جاتا ہے۔ ڈنکی چاہے زمینی راستے سے لگوائی جائے یا سمندری راستے سے، خطرہ ایک جیسا ہے۔ تاہم ڈنکی لگانے میں جان کا خطرہ تو ہوتا ہے، لیکن کم پیسوں میں نوجوان یورپ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دشوار گزار سفر، جان کا خطرہ، اپنوں سے دوری اور کئی مشکلات پر مبنی اس ڈنکی کے سفر کو اختیار کرنے والوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ عالمی بینک کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں رواں سال غربت کی شرح گزشتہ برس 40.2% تھی، جو بڑھ کر 40.5% تک پہنچ چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ملک میں غیر مستحکم معیشت، سیاسی عدم استحکام، بڑھتی بھوک، افلاس اور بے روزگاری کے سبب نوجوان مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس مایوسی کے باعث نوجوان لاچار ہو کر ڈنکی کا خوفناک راستے کو اپناتے ہیں۔ دوسری جانب ڈنکی لگوا کر غیر قانونی طور پر یورپ منتقل کرنے اور سنہرے مستقبل کا خواب دکھانے والے یہ ایجنٹ بھی ان نوجوانوں سے لاکھوں روپے وصول کر کے انہیں موت کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آپ اچھے کی طرف جائیں یا برے کی طرف۔ جستجو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔